السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد۔ محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ میں آگ ہے، اشد ہے اور بچھو ہے، قسم قسم کے زہریلے جانور ہے، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہے۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سیاہ ہو گئی، اور اب سیاہ ہی ہے، وہاں بالکل تاریکی اور گپ اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے، یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے، اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ ملک میں ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، وہ موت موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی۔ وہ رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، لہٰذا آنسو کی جگہ آنکھ سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالے کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، آنکھ زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا، پھر چلائیں گے تو گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہٰذا اس اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ چہرے کے قریب آتے ہی وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ، خون اور کڑوے پھل کھانے کو دیے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر بچھو اس پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے، گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کے گرج سے پٹائی ہوگی، کھال پلٹ دی جائے گی، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، گلے میں توق پڑا ہوگا، گندھک کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے۔ جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو
کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو وہ اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوگا، مگر وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا۔ جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ نہ ہوگی، عذاب الہی بھگتنا پڑے گا۔ محترم بزرگوں اور میری ماں بہنوں، کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے اور اس میں کیا کیا عذاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس سے نجات پا کر جنت کے ابدی انعامات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں وہی داخل ہوتا ہے جو بدبخت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يعمل للہ بطاعت ولم يترک له بمعصیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے اور جو اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک نہ کرے۔ محترم بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی فکر نہ کرنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور اللہ کی مرضی پر چلنا اور اس کی خوشنودی کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا جہنم سے نجات دلانے اور جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔